بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچرز ہیں وہ دین سکھانے والے ٹیچر ہوں یا دیگر علوم و فنون سکھانے والے وہ ماسٹر ہوں پروفیسر ہوں، تو ان کے پاس ایک بڑی تعداد وہ خود بخود پڑھنے کے لیے آتی ہے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے آ کر وہ پیش کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ نیکی کا حکم کریں اور انہیں برائی سے روکیں اور ان کے ذہنوں میں فکر آخرت ڈالیں، کیونکہ ایک تو جو استاد ہے اس کو بات سمجھانے کا جو ملکہ حاصل ہوتا ہے وہ دیگر کو حاصل نہیں ہوتا، وہ احسن انداز سے بات سمجھا سکتا ہے۔ پھر وہ استاد ہے تو اس کے پاس ایک علم مقدار میں موجود ہوتا ہے کہ جو جس کے ذریعے سے اس کے لیے بات کو سمجھانا سہل ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ لوگ اس کے یا اسٹوڈنٹس کے معتقد ہیں، اس کے ماتحت ہیں ایک طرح کے، تو وہ بعض اوقات اگر سختی سے بھی بات کہہ دے گا تو طلباء کو ماننا پڑتا ہے۔ تو پھر کئی ایسے شعبہ جات کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو اپنے ٹیچر کے سامنے تو بیٹھتے ہیں اور وہ ان کی بات کو سنتے ہیں، لیکن دیگر جو علماء مشائخ ہیں وہ ان سے دور رہتے ہیں، نہ علماء مشائخ کی ان تک رسائی ہو پاتی ہے۔ تو اب بعض احوال میں ان کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا اور ان کی اصلاح کرنا صرف ان کے اساتذہ کے ساتھ زیادہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو ان حالات میں پھر ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اوروں کی تو ان کے تک رسائی نہیں۔ تو اب ان کا ماحول ایسا ہے، ماڈرن قسم کا ماحول ہے، مسجد سے دور ہے، مدرسے سے دور ہیں، وعظ و نصیحت کی مجالس سے وہ دور ہیں لوگ، لیکن وہ اسکول میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، تو وہاں جو پروفیسر ہے، اب وہ کسی بھی شعبے کار، کسی بھی مضمون کا پروفیسر ہے، تو وہ پڑھاتے ہوئے ساتھ تھوڑی دین کی بات، نیکی کی بات، امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ کر سکتا ہے، اور اس کی ذمہ داری، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ پھر اس کے ساتھ جو والدین ہیں، تو والدین ظاہر سی بات ہے کہ بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں، خاص طور پہ جو والدہ ہے اس کے پاس تو بچہ زیادہ وقت گزارتا ہے، تو والدین جس طرح سختی کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا سختی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر حدیث پاک بھی ہے، حدیث شریف کی، ابو داؤد کی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سکھاؤ، اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھو۔ تو یہ حکم خاص والدین کو ہی دیا گیا، کیونکہ والدین تو سختی کر سکتے ہیں، دوسرا بندہ سختی نہیں کر سکتا۔ اور پھر والدین کو خاص یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اسی طرح شوہر کو یہ حکم ہے کہ وہ زوجہ کو حکم دے، کہ اس میں اس حکم کے تحت بھی وہ آ گیا کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے ساتھ یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور پابندی سے نماز پڑھتے رہو۔ تو اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا، دیگر احکام شرع پر چلانا، تمام خلاف شرع کاموں سے بچانا، خاص طور پر موبائل، کیبل، نیٹ اور سوشل میڈیا کا ہر گھر میں تقریباً استعمال ہے، اور اس پہ خاص نگاہ رکھنا، اور پھر اپنے بچوں کی صحبت اور دوستی پہ نگاہ رکھنا، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ سوشل میڈیا کا جائز استعمال کریں، ٹی وی کا جائز استعمال کریں، موبائلوں کا جائز استعمال کریں، اور دوست اچھے افراد کو دوست بنائیں اور بری صحبت سے بچیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں، والد بھی ذمہ داری کو پورا کرے، والدہ بھی ذمہ داری کو پورا کرے، پھر بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کو، بڑی بہنیں چھوٹی بہنوں کو سمجھائیں، ان کی بھی ذمہ داری، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا بہتر ماحول بن سکتا ہے، اور گھر میں برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور گھر قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھل سکتا ہے۔ پھر عام مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، کیونکہ مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہیں طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے سے برائی کو ختم کرو، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو۔ تو زبان سے تو ہر بندہ ہی روک سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو
عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں برائی دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں مسجد میں آتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، ایک بڑی تعداد تو نماز پڑھتی نہیں ہے، تو جو نماز پڑھنے والے ہیں کیا ان کے ساتھ میل جول نہیں ہے، ان کا تعلقات نہیں ہے، ان کی بات چیت نہیں ہوتی ہے نا؟ اگر وہ نماز پڑھنے والے دوسروں کو حکم دیتے ہیں، ان کو ترغیب دلاتے ہیں، ان کو احساس دلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ان کی کوشش سے ایک تعداد وہ نمازی بن جائے۔ ٹھیک ہے، گھر میں حاکم تو پورے ملک پہ کوشش کرے گا اور سارے رعایا کو نمازی بنائے گا، پھر افسران اپنے اپنے ادارہ اختیار میں رہ کے وہ بھی نماز کا پابند بنائیں گے، پھر والدین بنائیں گے، پھر جو علماء مشائخ ہیں وہ پھر اساتذہ اور ٹیچرز ہیں وہ بنائیں گے، پھر عام بندے بھی کوشش کریں اس کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ مومن مرد مومن مردوں کے اور مومنہ عورتوں کی معاون و مددگار ہیں، یہ سب نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے وہ مومنین جنہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کیا کہ ہماری جان مال اے اللہ تیری راہ میں صرف ہوگی، اور وہ اس وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں، ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کہ نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی اور قوانین کی پاسداری اور حفاظت کرنے والے۔ تو عام مومنین کے لیے بھی حکم ہے، والدین کے لیے اولاد کو حکم دینا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ تو حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں جس کا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ذکر ہے، تو والدین کو چاہیے ان کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، جس میں ایک نصیحت ان کی یہ تھی کہ اے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک، اسلام میں جو تکلیفیں آئیں ان پہ صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔